مسجد میں یہیں سے بات آگے لے کر چلیں گے۔ جی چاہتا ہے چھیڑ کر ہوں ان سے ہم کلام، جی چاہتا ہے چھیڑ کر ہوں ان سے ہم کلام، کچھ تو لگے گی دیر سوال و جواب میں۔ میرے مرشد کریم نے جہاں بات ختم کی ہے انہی کی توجہ کی خیرات لے کر بارگاہ مصطفیٰ کریم میں اپنی غلامانہ نوکری اور اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کرنے کی شہادت حاصل کروں گا کہ آپ نے جو نکتہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے سامنے کتاب نہ تھی، فاروق اعظم کے سامنے اوراق نہ تھے، عثمان ذوالنورین کے سامنے اوراق نہ تھے، سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کے سامنے کتاب نہ تھی، وہ قرآن پڑھتے تھے کتاب کا تصور کر کے نہیں، چہرہ رسالت معاب کا تصور کر کے قرآن، وہ حضور کا چہرے کا تصور کر کے قرآن پڑھتے تھے۔ اور جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الذی یراک حین تقوم، سادہ سا اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، انٹروڈکشن کروا رہا ہے، اللہ اپنی معرفت کروا رہا ہے، اللہ پہچان کروا رہا ہے۔ اللہ کون ہے؟ یا اللہ تو وہی ہے اور کائنات جانتی ہے، رب ذوالجلال کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے کل جہان کو پیدا کیا، گلستان و نخلستان کو پیدا کیا، صحرا و بیابان کو پیدا کیا، شمس و قمر کو پیدا کیا، شجر و حجر کو پیدا کیا، برگ و ثمر کو پیدا کیا، خشک و تر کو پیدا کیا، بار و بر کو پیدا کیا، شش جہات کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا۔ وہ عالم ملکوت کا رب ہے، عالم لاہوت کا رب ہے، عالم ناسوت کا رب ہے، عالم ہاہوت کا رب ہے، عالم بالا کا رب ہے، عالم زیری کا رب ہے۔ اس نے جبریل کو بنایا، میکائیل کو بنایا، اسرافیل کو پیدا کیا، اسرائیل کو وجود بخشا، اس نے جنت بنائی، دوزخ بنائی، اس نے سدرہ کو بنایا، بیت المعمور کو وجود عطا کیا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس نے بنایا، پانی کا قطرہ قطرہ اس نے بنایا، یہ صحرا، یہ جنگل، یہ نخلستان، یہ گلستان، یہ بیابان، یہ صحرا، یہ چمک، یہ دمک، یہ بلبل کا ترنم، یہ گل کا تبسم، یہ وسعت کائنات، یہ آبشاریں، یہ جھرنے، یہ اسی رب نے پیدا کیے ہیں۔ ستاروں کو جگمگاہٹ اس نے عطا کی ہے، ہواؤں کو پھڑپھڑاہٹ اس نے عطا کی ہے، جس نے آدم کو بھی بنایا، جس نے نوح کو پیدا کیا، شیش کو بنایا، زکریا کو بنایا، یخشا کو بنایا، ہارون کو بنایا، اسماعیل کو بنایا، موسیٰ کو بنایا، عیسیٰ کو بنایا، ابراہیم کو بنایا، اسماعیل کو بنایا، یعقوب کو بنایا، یونس کو بنایا، ہارون کو بنایا، سلیمان کو بنایا، ہود کو بنایا، سارے انبیاء کو اس نے بنایا، صحابہ کو اس نے پیدا کیا، آل پیغمبر کو مقام اس نے عطا کیا، اولیاء کو وجود اس نے عطا کیا۔ کائنات میں جو چلتا ہے، بولتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، یہ اپنے وجود میں رب کے کرم کا مرہون منت ہے۔ مگر جب رب تعارف کرانے پر آیا، جب رب اپنی پہچان کرانے پر آیا، اپنا انٹروڈکشن کروانے پر آیا، تو رب نے اپنا تعارف کس وجہ سے کرایا؟ فرمایا الذی یراکا، رب ذوالجلال نے راز کھول دیا، پردہ اٹھا دیا، فرمایا کائنات والو میں اپنا تعارف کائنات کی وجہ سے نہیں کراتا، محمد کی ذات کی وجہ سے کراتا ہوں۔ میں اپنا تعارف مصطفیٰ کی ذات کی وجہ سے کرا رہا ہوں۔ اور دوسری حدیث قدسی بات مشہور ہے، بس میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتے ہوئے اس کو ساتھ ملا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کنتو کنزم مخفیہ، میں خزانہ تھا مگر چھپا ہوا تھا، خزانہ تھا کوئی جاننے والا نہ تھا، خزانہ تھا مگر کوئی علم رکھنے والا نہ تھا، خزانہ تھا کوئی پہچاننے والا نہ تھا، خزانہ تھا معرفت رکھنے والا نہ تھا۔ باب تو ان عرفا، کہ جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو
تو میں نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ مسجد مغلو خان میں بیٹھنے والوں، علامہ عبدالحمید ضیائی صاحب کی دعوت پر آنے والوں، میرے گلستان میرے علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے ٹکڑوں کا وید الفاظ کے لنگر کی صورت میں اپنے سینے میں اتارنا کہ جب رب رب ہو کر بغیر مصطفیٰ کے اپنا تعارف کرانا پسند نہیں کرتا تو کوئی امتی اس کو جرأت کیا ہوئی کہ بغیر وسیلہ مصطفیٰ کے اپنا تعارف کرا دے؟ کون بولو؟ عموماً سجے پاسے آوازاں زیادہ آندی ہونی نے تو کھبا پاسا عموماً ٹھلا ہونا ہے، مگر آج اتھوں زیادہ پہ آوازاں آنی نے، ادھر کچھ ابھی یہ چپ کر روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آگے چلیں گے تو ساتھ مل جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں الذی یراک حین تقوم، فرمایا مصطفیٰ رب وہ ہے یراک حین تقوم، اے میرے پیارے حبیب تو جب بھی کھڑا ہوتا ہے اللہ تو تجھے ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ تجھے ہی دیکھتا رہتا ہے، محبت سے بولو۔ کوئی جس کو رب محبت سے دیکھے، پیار سے دیکھے، چاہت سے دیکھے، تو پھر ابو بکر صدیق اکبر قرآن پڑھتے ہوئے اس کا دیدار کیوں نہ کریں؟ فاروق اعظم قرآن پڑھتے ہوئے اس کے جلوے کیوں نہ دیکھیں؟ عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوئے اس کی زیارت کیوں نہ کریں؟ مولا مرتضی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے جلوے کیوں نہ دیکھیں؟ تو مجھے کہنے دو کہ وہ تلاوت قرآن کی کرتے تھے، زیارت نبیوں کے سلطان کی کرتے تھے۔ اس لیے کہ آل محبت نے ہمیں یہ ذوق اور یہ درس دیا ہے کہ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، وہی میرے پیش نظر رہے، اسے صبح و شام پڑھا کروں۔ صدیق اکبر کی بارگاہ سے بھی آواز آ رہی ہے کہ وہی میرے پیش نظر رہے، اسے صبح و شام پڑھا کروں۔ یہی مولا فاروق اعظم کی بارگاہ سے بھی آواز آ رہی ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ سے یہی آواز آ رہی ہے، مولا کائنات شہنشاہ ولایت سیدنا علی مرتضیٰ کے دل کی بھی یہی صدا ہے۔ اور حسنین کریمین کا کیا کہنا، میرے سخی حسین لجپال گردن کٹا کر، خیمے جلوا کر، سر سجدے میں کٹا کر، نوکے نیزہ پر بھی گویا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہی میرے پیش نظر رہے، اسے صبح و شام پڑھا کر، یہی میرے پیش، سارے پڑھیں، یہی میرے پیش نظر رہے، اسے صبح و شام پڑھا کروں، یہی میرے پیش نظر رہے، اسے صبح و شام۔ امام زرقانی نے زرقانی شریف کی جلد اول میں بحث کی ہے کہ کون سے صحابی کے، کون سے نبی کے پاس جبریل کتنی دفعہ آئے؟ وہ فرماتے ہیں حضرت آدم کے پاس 10 مرتبہ آئے، حضرت نوح کے پاس 4 مرتبہ آئے، حضرت ادریس کے پاس 4 مرتبہ آئے، حضرت ایوب کے پاس 3 مرتبہ آئے، حضرت عیسیٰ کے پاس 10 مرتبہ آئے، حضرت یوسف کے پاس 12 مرتبہ آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس 42 مرتبہ آئے۔ مختلف تعداد انہوں نے لکھی ہے،
دیگر کے بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے پاس زیادہ ہے، مگر وہ تعداد بھی 100 سے کم ہی بنتی ہے، 70 کے قریب بنتی ہے۔ مگر کہتے ہیں جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی کائنات کی بہار کی، جب باری آئی انبیاء کے قافلے کے سالار کی، جب باری آئی بے چاروں کے چارے کی، بے سہاروں کے سہارے کی، ڈوبنے والوں کے کنارے کی، رب کے یار کی، آمنہ کے لال کی، محبوب بے مثال کی، تو جبرائیل ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 5 10 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 500 700 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، 2000 مرتبہ نہیں، 5 7 ہزار مرتبہ نہیں، 8 10 ہزار مرتبہ نہیں، 12 13 ہزار مرتبہ نہیں، 14 15 ہزار مرتبہ نہیں، 16 17 ہزار مرتبہ نہیں، 18 20 ہزار مرتبہ نہیں، 19 ہزار مرتبہ نہیں، اور 21 22 23 ہزار مرتبہ نہیں، جبرائیل مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں 24,000 سے زیادہ مرتبہ حاضر ہوا ہے۔ مرحبا، میں نے ایک بندے سے کہا، وہ کہنے لگا دی یہ بھی بتایا کریں لوگوں کو کہ جبریل کس لیے آیا کرتے تھے۔ میں نے کہا لوگ بڑے سیانے ہیں، وہ کوئی دکان پر سودا بیچنے کے لیے تو نہیں آیا کرتے تھے، وہ کوئی چیز خریدنے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، وہ وہی لے کر آتے تھے، یہ بتاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی میں بتاتا ہوں، اور میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے ٹکڑوں نے مجھے یہ غیرت بھی عطا کی ہے، میرے سید کے قدموں کے فیض نے مجھے یہ جرت بھی عطا کی ہے۔ میں یہ بھی بتاؤں گا، یہ بات بھی بتاؤں گا۔ کیا؟ میں نے کہا آیتیں کتنی ہیں؟ 6666۔ میں نے کہا جبکہ جبرائیل، یہ علماء تشریف فرما ہے، ایک بار صورتیں بھی لے کر آئے، پوری صورتیں لے کر آئے، اگر تیرے اعتراض کے مطابق ایک پھیرے پر ایک آیت بھی لگاؤ تو یہ تو 6,500 پھیرے بنتے ہیں۔ جبریل 17,000 مرتبہ کیوں آئے تھے؟ کیوں آئے تھے؟ میں کہا مجھے پھر کہنے دو کہ 6,500 مرتبہ اگر جبرائیل وحی کے اظہار کے لیے آئے تھے تو 17,000 مرتبہ محمد کے چہرے کے دیدار کے لیے آئے تھے۔ اور اسی کو بریلی شریف کے چراغ امام حسن رضا خان فاضل بریلوی نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ بیل کہائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، حضور سے ملاقات کیے بغیر، امام الانبیاء کی زیارت کیے بغیر، سرکار کا رخ انور دیکھے بغیر، امام الانبیاء کا چہرہ پر نور دیکھے بغیر، بیل کہائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، ارے بیل کہائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے، محبت سے پڑھے، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا، اسیر زلف کرے، قید یہ کمند کرے، تیری نگاہ جسے جس طرح پسند کرے، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا، محبت سے بولو، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا۔ میں نے کہا اے جبرائیل امین، آپ تو فرشتوں کے سردار ہیں، اب تصور میں پوچھو، تخیلات کی وادیوں میں جا کر آپ فرشتوں کے سردار ہیں، کسی کو کرسی پر بٹھا دو تو اترنے کا نام نہیں لیتا، آپ میری طرف نہ دیکھیں، میں جلدی چھوڑ دوں گا، کسی کو صوفے پر بٹھا دو تو اترنے کا نام نہیں لیتا، اور آپ کو پتہ ہے میں تو اس ہستی کے قدم
मैं बैठने वाला हूं, जूतियां उठाने वाला हूं, जो आपने चंद जुमले बोले हैं, मैं समझता हूं एक पूरे समुद्र को कूजे में बंद करके रख दिया। ए जिब्राइल, किसी को तख्त पर बिठा दिया जाए उतरने का नाम नहीं लेता, कुर्सी पर बिठा दो उतरने का नाम नहीं लेता। और अगर किसी को बात समझ ना आए, थोड़ा सा मुशर्रफ का दौर याद कर लें, किस तरीके से कौम ने इसको केक आउट किया है भाई, बड़ी मुश्किल से। तो ए जिब्राइल, आप तो सिदरा पर फरिश्तों की सरदारी है, सिदरा पर हैं, बार बार चले बेई लाना एक ड्यूटी है, बार बार चौक चौखटे मुस्तफा पर हाजिर होते हैं। गोया जिब्रील की बारगाह से ये जवाब आता है, अरे नादानो, मुझे सिदरा की बुलंदी पर वो लुत्फ नहीं आता जो ज़ारा के बाबा की चौखट पर आता है। मुझे फरिश्तों की सरदारी में वो मजा नहीं आता जो मोहम्मद के दरबार की चौकीदारी में मजा आता है। तो बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़ कर। ये असल में जिब्रील अमीन दीदार मुस्तफा के लिए आ रहे हैं, इसलिए कि ये चेहरा वो है जिसको रब भी मोहब्बत से तकता है, जिसको रब भी प्यार से तकता है। और यही इमाम ज़ुरक़ानी ने जिल्द अव्वल में बात की, जिब्रील अमीन से रब ने सवाल किया कि जिब्रील तेरी मर्जी क्या है? फरमाया मौला मेरी मर्जी ये है कि बस तू मुझे बार बार महबूब के कदमों में भेजता रहे, मैं तेरे यार का चेहरा देखता रहा। ये वो चेहरा है। आरिफ हाथ जोड़ते हैं, आरिफ हाथ जोड़ते हैं, वली हाथ जोड़ते हैं, और ताजदारे गोलड़ा, गौसे ज़मा, कुतबे दोरा, फाते कादिया, गौसे आजम का बेटा, अली का लाल, सैयदा ज़ारा का नूरे नजर, ताजदारे गोलड़ा सैयदना पीर मेहरे अली शाह साहब गोलड़वी हाथ जोड़कर कहते हैं कि दिल दा वेड़ा खाना अखियां है दुहानो इंतजार। या रसूल अल्लाह, दिल का दरवाजा खोला हुआ है, आंखों को मैंने रास्ते पर बिछाया हुआ है और इंतजार है आपका, कब आपके कदम आएंगे। और हजरत आरफे रूमी कहते हैं कि जे सजना इन रस्तियां आवे मैं बूटे छावे लावा, जे सजना इन रस्तियां आवे मैं बूटे छावे लावा, वे हुस्न तेरे दा सदका दे के लाला नाल तुलावा। वो लोग हैं जिन्होंने ये चेहरा देखा, जिन्होंने इसका दीदार किया। अल बदाया वन निहाया पढ़ो, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह। अब इस में वैसे आपको तकलीफ देने का नहीं, जब सोने सिद्दीक का नाम आए सीना तान के कहो सुभान अल्लाह। सिद्दीक खिलाफत के, इमामत के अमीन सिद्दीक अकबर हैं, मोहम्मद मुस्तफा के जाननिशीं सिद्दीक अकबर हैं। सदाकत में, शराफत में, निजाबत में, तहारत में नमूना मुस्तफा का बिल यकीन सिद्दीक अकबर हैं। निकाला सांप ने जो सर, लगा दी जान दाव पर, फिदाए रहमतल लिल आलमी सिद्दीक अकबर हैं। वो जिनकी इक्तदा में पीर अली जैसे नमाजी हों, वो जिनकी इक्तदा में कई इमाम नखरे कर, मैं माड़े पीछे ऐसे जो साहब नमाज पढ़ने, माड़े पीछे एसपी साहब पढ़ने। मैंने कहा सिद्दीक की इमामत को सलाम कर, जहां वलियों का इमाम अली भी नमाज पढ़ता है। जो जिनकी इक्तदा में पीर अली जैसे नमाजी हो, हाँ ऐसे रहबरे दुनिया दी सिद्दीक अकबर हैं। और गारे सौर से लेकर रसूलुल्लाह के रोजे तक चुना सिद्दीक अकबर हैं, चुनी सिद्दीक अकबर हैं। मज़ारे मुस्तफा पे हाजिर होते हैं मलाइक भी,
انہی کے پہلو میں تربت نشین صدیق اکبر ہیں. خلوت ہو کہ جلوت ہو، مزار پاک ہو یا غار، یہ میرے مرشد کی توجہ سے میں اپنا کلام آپ کو سنا رہا ہوں. خلوت ہو کہ جلوت ہو، مزار پاک ہو یا غار، جہاں کا دکھائی دیں وہی صدیق اکبر ہیں، وہی صدیق اکبر ہیں. یہ جن ہے یا ملک کوئی جو حضرت کو اٹھا لایا، کہا رضوان نے جھک کر نہیں صدیق اکبر ہے. اور تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا اگر سید، تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا اگر سید، سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر ہے. دار ارقم میں، جیسے دار ارقم میں صدیق اکبر نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا، جلوہ مصطفیٰ دیکھا، پیغام یار کو پہنچانے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور روایت کے الفاظ ہیں فقام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فی الناس خطیبا فقان اول خطیب یدعو الی اللہ و الی الرسول. البات کہیں کہ لوگوں میں صدیق اکبر خطیب کی حیثیت سے کھڑے ہوئے. یہ نعت خان سارے میرے بھائی ہیں، بڑی عزت کی بات ہے، حضور کے نعت خان ہونا بڑی عزت کی بات ہے. چشتی صاحب چونکہ اپنے گولڈ شریف سے تعلق رکھنے والے، میں بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ضرور نعت خان حضرات عموماً کہتے ہیں کہ جی حضرت حسان بن ثابت نعت خان مصطفیٰ ہیں، نعت خان مصطفیٰ ہیں. حضرت حسان بن ثابت کی عظمتوں کو کروڑوں سلام، ان کی خاک پا مل جائے تو آنکھوں میں سرما بنائیں، انشاءاللہ آنکھیں دونوں جہانوں میں روشن ہو جائیں گی. سلام. مگر صحابہ کا امام، صحابہ کا پیشوا اگر حسان نعت خان مصطفیٰ ہیں تو صدیق اکبر خطیب مصطفیٰ ہے. کان فی الناس خطیبا، خطیب کی حیثیت سے کھڑے ہوئے. اور مجھے نہیں پتا جائی صاحب دو طرح کے معاشرے میں خطیب ہوتے ہیں، کوئی صدیقی خطیب ہوتے ہیں، کوئی زندیقی خطیب ہوتے ہیں، کوئی اپنی اپنی طبیعت کے خطیب ہوتے ہیں. ہمیں تو ضیاء العلوم سے صدیقی خطیبوں کی لائن ملی ہے. میں وہ عرض کروں گا کان اول خطیب یدعو الی اللہ و الی الرسول. صرف اللہ کی بات، آئیے اللہ کی باتیں کرتے ہیں، صرف یہ نہیں و الی الرسول، خدا کی بھی باتیں کرتے ہیں، مصطفیٰ کی باتیں بھی کرتے ہیں. اسلام کے پہلے خطیب نے، صحابہ کے امام نے، جانشین مصطفیٰ نے، تاجدار صداقت نے، صحابہ کے پیشوا نے بتا دیا کہ صحیح خطیب وہ ہوتا ہے جو خدا کی بات بھی کرتا ہے، عظمت مصطفیٰ کی بات بھی کرتا ہے. اور تانے جو دیتے کہ یہ میلاد منانے والے اور یہ نبی کا ذکر کرنے والے اور یہ نبی پر کے نام پر جھومنے والے، یہ جھنڈیاں لگانے والے قبر میں جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں خواجہ غلام فرید نے بات ہی ختم کر دی. کوٹ مٹھن کے تاجدار نے بات ختم کر دی. اور شروع ہے کوٹ مٹھن میں. چشتیوں کے پیشوا نے بات کی کہ جس جنت تے تو مان کرے نے تیری جنت مول نہ بڑسوں. جس جنت تے تو مان کریں دے تیری جنت مول نہ برسوں. جس دوزخ دے تو ڈراوے دینے تیری دوزخ مول نہ چھڑسوں. جس جنت تے تو مان کریں دے تیری جنت مول نہ برسوں. جس دوزخ دے تو ڈراوے دینے تیری دوزخ مول نہ چھڑسوں. کہ شالا جنت دوزخ قائم رہ گئی، میں تا دامن یار دا پھڑسوں. شالا جنت دوزخ قائم رہ گئی، میں تے دامن یار دا پھڑسوں. یار فرید کرم چکی تم نہ اتھے اڑسوں نہ اتھے اڑسوں. صدیق اکبر کھڑے ہوئے، چہرہ مصطفیٰ کی خیرات لے کر بیان شروع کر دیا. چہرہ مصطفیٰ اور صدیقی خطیب کی یہ طبیعت اور یہ سنت بن گئی کہ وہ جب بھی بیان کرتا وہ چہرہ مصطفیٰ کی خیرات لے کر کرتا ہے. میرے مرشد نے بات کی،
کہا کہ صدیق کتاب کو نہیں دیکھتے تھے، چہرہ رسالت مآب کو دیکھتے تھے۔ وہاں سے بات شروع کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کی۔ کب ابو جہل اینڈ کمپنی کو یہ بات ہضم ہوتی تھی، حملہ کر دیا۔ اور یہ بھی حملہ حقیقت میں صدیق اکبر پر نہ تھا، سرکار کی ذات پر تھا، ان پر حملہ تھا۔ اینٹیں آئیں، پتھر آئے، ڈنڈے چلے، صدیق اکبر نے اپنے آپ کو ڈھال کی صورت میں پیش کر دیا۔ پتھر آ رہا ہے، صدیق اکبر کی چھاتی پر لگ رہا ہے۔ اینٹیں آ رہی ہیں، صدیق اکبر کی پیشانی پر لگ رہی ہیں۔ ڈنڈے چل رہے ہیں، مارا گیا، زد و کوب کیا گیا۔ اے صدیق آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، کیا وجہ ہے؟ کس لیے یہ مار کھانے کے لیے آگے آگے؟ کس لیے لہولہان ہونے کے لیے، زخم لینے کے لیے، ہڈیاں توڑوانے کے لیے آئے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کی ترجمانی کوٹ بٹھن سے بابا فرید کر رہا ہے کہ اے تن میرا کنگی ہووے میں زلف حضور دی باواں، اے تن میرا کنگی ہووے میں زلف حضور دی باواں، پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آواں، پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، یار فرید جے مل جائے سونا میں رو رو حال سناواں۔ صدیق اکبر کو اللہ آپ کا جذبہ سلامت رکھے، وقت بھی بچانا ہے۔ صدیق اکبر کو اٹھا کر لے کے گئے، اٹھا کر جب گھر لے کے گئے، اور وہاں الفاظ یہ ہیں کہ آپ کو ہاتھوں پر نہ اٹھایا جا سکا، آپ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں، پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، بازو ٹوٹ گئے تھے، لہولہان ہو گئے تھے، آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا گیا، اور کپڑے سے خون اس طرح گر رہا ہے جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ صدیق اکبر کو گھر اٹھا کے لے جایا گیا، وہ پورا دن گزر گیا۔ یہاں انہوں نے ایک دن کا لکھا ہے، ایک دن ایک رات کا، ایک روایت میں 3 دن کی بات بھی آتی ہے کہ آپ کو لوگ مرم پٹی کرتے رہے، دعا علاج جاری رہا، سب کچھ معاملہ ہوتا رہا، اتنے دن تک آپ کی آنکھ نہ کھلی، لوگ بے قرار، پریشان اور افسردہ ہیں، خاندان والے، رشتہ دار والے، ماں تڑپ رہی ہے، بہنیں رو رہی ہیں، باپ بے قرار ہیں، رشتہ دار بے قرار ہیں۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ افاقہ ہوا، جب آپ نے آنکھ کھولی، جب ہونٹوں نے حرکت کی، پہلا جملہ یہ تھا، کیف رسول اللہ۔ ہائے ہائے، اس محبت کی معراج کو سمجھو، صحابہ کی محبت کو نہ تولا جا سکتا ہے، نہ ناپا جا سکتا ہے۔ خدا کی قسم انہوں نے دل، جان، سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ ان کی کیفیت یہ تھی جو چشتیوں کا شہنشاہ کہتا ہے، جو چشتیوں کا تاجدار کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ سے وار چڑی کوٹھے تھے میں اتری کئی واری، سے وار چڑی کوٹھے تھے میں اتری کئی واری، متاں والے میں کو متاں دیون میری متاں نے مت ماری، متاں والے میں کو متاں دیون میری متاں نے مت ماری، جے کرا علاج ہجردہ انج بددی گئی بیماری، ہون تے مکھ وکھالج پالا تے جتیوں میں ہاری، تے جتیوں میں ہاری۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہونٹوں نے حرکت کی، پہلی آواز کیف رسول اللہ، مجھے بتاؤ ما فعل برسول اللہ، حضور کے ساتھ کیا کیا گیا، سرکار کیسے ہیں، مجھے سرکار کی خبر دو۔ اس لیے کہ میں حضور کے تصور سے، غالب نے کہا تھا نا، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے حضور کو دکھاؤ، بات مختصر کرتا ہوں میں۔ صدیق اکبر میں حضور کو جب تک دیکھوں گا نہیں
मां आई, उन्हें कहा सारे छोड़ के चले गए ना, कहने लगे कि अच्छा, और उठा के हम लाए, दुआ इलाज हम करते रहे, जगरते हमने काटे, तीमारदारी हम करते रहे। होश आया तो मुस्तफा का पूछ रहा है, कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना। कौन, मैं तरन्नुम लगाता नहीं मगर सियाही साहब का हुक्म है, कौन है ये दीवाना, ओ किसका है ये दीवाना। महशर में भी कहता है जाना है मदीने में, महशर में भी कहता है जाना है मदीने में। गोया वो कहता है कि वो इज्जत शान के सफीने में नहीं है जो मुस्तफा के मदीने में है। महशर में भी कहता है जाना है मदीने में। मां तो मां होती है ना, लेके आई कोई दूध, घी, शक्कर, कह अबू बकर ये पी लो, तेरा लहू बहुत गिर गया है, तुझे जख्म बहुत आ गए हैं, पी लो, तबीयत से इनकिबाज खत्म हो जाएगा, जख्म मुंतमिल हो जाएंगे, कुबत आ जाएगी, चेहरे पर बशाशत आ जाएगी, होंठों पे तबस्सुम बिखर जाएगा। सिद्दीक अकबर के अल्फाज सुनो, फरमाया वल्लाहि मा अजू को तामन वला शराबन हत्ता अरा वजह रसूलिल्लाह। मेरी मां ले जाओ, खाने को ले जाओ, दूध को ले जाओ, नबी से तमर को ले जाओ, मुझे जिंदा रहने के लिए ताम की जरूरत नहीं है बल्कि जलवा खैरुल अनाम की जरूरत है। वो और लोग होते हैं जो ग़िज़ा के बलबूते पर जिंदा रहते हैं, मैं वो आशिक हूं जो ग़िज़ा की ताकत पर नहीं, दीदारे मुस्तफा की ताकत पर जिंदा रहता हूं। हाय हाय हाय, हज़रत शानुल असर हाफिज मजरुद्दीन साहब बोल कर कहते हैं, हो जुबान खोल कर कहते हैं, ला मका शाह के लिए अजनबी माहौल नहीं, ला मका शाह के लिए अजनबी माहौल नहीं कि ये मेहमान अजीज अपने ही घर आया है। आले इल्म न समझे और आले मर, इसलिए कि ये जो उलमा बैठे हैं ये सिर्फ इल्म वाले नहीं हैं, ये मेरे सैयद की फैज वाले भी, तरीद शरीयत का भी जहां फैज है, तरीकत का भी फैज है, रूहानियत का, इल्म का, दोनों का फैज है। और यही बात हक है कि न किताबों से न मकतब के असर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। ला मकाशा के लिए अजनबी माहौल नहीं। यही सब बातें कर रहे थे ना, ये इनकी बात नहीं थी, ये हर अपने मुरीद की शेख की बारगाह में यही अकीदत होती है, यही अकीदत होती है और ये होनी चाहिए। अल्लाह ये ज़ौक़ हमें अता फरमाए, अल्लाह ये अकीदत अता फरमाए। उन लोगों को क्या पता और जिनको इन शेर मोहब्बत की हवा ही नहीं लगी। मैंने खुद सुनी ये बात बुजुर्गों से कि हजरत किबला बाबूजी लजपाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब आप वजीराबाद तशरीफ ले गए, लोगों ने देखा शेखुल कुरान अबुल हकायक वक्त के उलमा का इमाम अल्लामा अब्दुल गफूर अज़हरवी रहमतुल्लाह अलैह खुद अपनी पगड़ी खोल ली और रेल के इंजन को साफ कर रहे हैं और वहां से हाथ मल के अपने चेहरे और दाढ़ी पर मार के बोसे दे के रो रो के रेके कह रहे हैं, ओ गड्डिए में तेरे तो सदके जावा, तेरे तो मेरा सोना पीर वे के आया है। मोहब्बत अजीज साहब, ये चिश्ती सिलसिले में, अरे चिश्ती सिलसिले में ये सिलसिला, ये निज़ाम ही ऐसा होता है। पूछो हजरत अमीर खुसरो से, अगर आपका ज़ौक़ इजाजत दे तो मैं सुनाऊं।
تے خبرم رسید ام شب کہ نگار خواہی آمد. آج مجھے خبر ملی ہے، آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرا محبوب ان راستوں پہ آ رہا ہے. یہ سب کیوں باہر کھڑے ہیں؟ کیوں آپ کی آنکھیں آج فرش بنی ہوئی ہیں؟ دل کو آپ نے کارپٹ کی صورت میں بچھایا ہوا ہے. کس لیے بار بار